ارجمند جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث شریف ہے جس کو اس وقت کی اس مختصر سی تقریر کے لیے عنوان کر رہا ہوں، چونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مسلسل مریض ہوں اور پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال برادران کا اصرار تھا اور وعدہ بھی کر چکا تھا، لہٰذا جب تک ہمت ساتھ دے رہی ہے کچھ عرض کروں گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے پروردگار کے نزدیک 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ،
طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، رضیہ، مہدیہ، محدثہ اور زہرا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام راوی سے کہتے ہیں تدری ایو شیء تفسیر فاطمہ، آیا تجھے پتہ ہے کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ خود یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے نام ہم جیسے لوگوں کے نام نہیں ہوتے، چونکہ ہمارے یہاں نام محض اشارہ ہوتا ہے اپنے مسمى کی طرف۔ جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے وہ اسم ایک اشارہ ہے مسمى اور ذات کی طرف، اس سے زیادہ اس میں کچھ اور نہیں پایا جاتا۔ کسی انسان کا بھی آپ نام رکھیں، کسی شے کا نام رکھیں، تو اس نام میں صرف اتنی ہی تاثیر ہے کہ وہ مسمى کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس سے زیادہ اس میں کوئی تاثیر اور نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھ لیں لفظ پانی مثلا ہے، یہ نام ہے اس حقیقت کے لیے کہ جو باہر موجود ہے، اور جو بھی اثرات پائے جاتے ہیں وہ اس کے اس وجود خارجی میں پائے جائیں گے، اس لفظ میں نہیں پائے جاتے۔ یہ لفظ صرف ایک اشارہ ہے اس اپنے مسمى کی طرف کہ جو اس کے لیے اس لفظ کا انتخاب اور اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے نام ہیں، اور جس کا بھی آپ نام لیتے ہیں وہ اس شخص کی طرف اور اس اپنے مسمى کی طرف محض ایک اشارہ ہوتا ہے تاکہ ذہن میں وہ شخصیت اور وہ ذات آ جائے جس کے لیے وہ نام لیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو نام رکھے جاتے ہیں اس میں تقریباً عموم یا اکثریت پر اگر گفتگو کرو احتیاط کے ساتھ تو اس سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر نام محض نام کی حیثیت سے نہیں ہوتے، سبحان اللہ، چونکہ ان کے اسماء مشتق ہیں اسماء ذات باری سے، کیا بات ہے، اور چونکہ اسماء ذات باری سے مشتق ہیں لہٰذا پروردگار کے ناموں کی بھی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہمارے یہاں ناموں کی کیفیت ہے۔ وہاں اسم الہی یا اسماء پروردگار محض ایک اشارہ نہیں ہے اس مسمى ذات کی طرف، بلکہ وہ اسم تقریباً بمعنی صفت استعمال ہو رہا ہے، اور جس اسم کو ہم زبان پر جاری کر رہے ہیں وہ اس صفت کا ایک بحر بے کراں ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر پروردگار عالم کا اسم یا اس کا نام کریم ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ذات جل جلالہ کی طرف ایک اشارہ ہے لفظ کریم۔ جس طریقے سے بغیر کسی شباہت کے ہم کسی کا نام لیں، مثلا ہمارا نام آپ لیں تو زیغم رضوی، تو اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک اشارہ ہے ذات کی طرف۔ لیکن جب پروردگار کے لیے نام لیا جا رہا ہے تو وہ صرف ایک اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ کریم اپنے اندر پورا ایک مکمل کرم کا ایک بحر بے کراں ہے جو اس لفظ کے اندر پوشیدہ ہے اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کو اس کے ناموں سے پکارو، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، یعنی خود نام تاثیر رکھتے ہیں، خود نام تاثیر رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں نام میں تاثیر نہیں ہے اشارے کے علاوہ، بلکہ ذات میں تاثیر ہے، لیکن اسماء پروردگار کی کیفیت یہ ہے کہ نام میں تاثیر ہے۔ توجہ کریں، اور چونکہ صرف وہ ایک نام کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ صفات کی حیثیت سے ہے۔ لفظ کریم کو اگر کہا جا رہا ہے تو ایک تاثیر اس کے اندر موجود ہے، اگر لفظ غفار سے اسے یاد کیا جا رہا ہے تو ایک تاثیر موجود ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اسماء پروردگار ہیں وہ سب اپنے اندر ایک تاثیر رکھتے ہیں، اور چونکہ پروردگار عالم نے اپنے ناموں سے مشتق کر کے ان کے ناموں کو رکھا ہے، لہٰذا اس میں بھی وہی تاثیر پائی جاتی ہے جو اسماء الہی میں پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہاں پر بھی ان کے اسماء گرامی میں وہی تاثیر پائی جائے گی جو پروردگار کی ہیں۔ وہ حمید ہے تو اس نے اس سے مشتق کر کے ان کا نام محمد رکھا،
وہ عالی ہے تو اس نے اس سے اشتقاق دے کر کے ان کا نام علی رکھا۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے تو اس نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ وہ قدیم الاحسان ہے تو اس نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا۔ یہ اشتقاق اسماء الہی سے یہ نام ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی لیے ائمہ طاہرین کے ناموں کو کسی اور نے نہیں رکھا، پروردگار عالم نے رکھا۔ اگر بچہ پیدا ہوا اور مولا کائنات نے آ کر کے پوچھا کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا، تو کہا علی میں نے سبقت نہیں کی، آپ نام تجویز فرمائیں۔ رسول اللہ کے پاس لے کر کے آئے، رسول اللہ نے پوچھا تم نے کیا نام رکھا، کہ میں نے آپ پر سبقت نہیں کی، آپ نام تجویز فرمائیں۔ رسول خدا خاموش بیٹھے، رسول اللہ نام تجویز فرمائیں، کہ جب تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی تو میں خدا پر کیسے سبقت کروں۔ اور وہاں پر جناب جبرائیل اسم لے کر کے آ رہے ہیں، توجہ کریں، اسم لے کر کے آ رہے ہیں، کس کا نام مثلا یہ رکھیں۔ حتیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی نہ رسول اللہ نے رکھا، نہ مولا کائنات نے، نہ تو جناب سیدہ نے، بلکہ جناب جبرائیل نے آ کر یہ کہا کہ پروردگار کہتا ہے اس بچی کا نام زینب رکھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد امام علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں اتدری ایو شیء تفسیر فاطمہ، آیا تجھے معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں اس سے پہلے بھی آیتین میں یہ گفتگو کر رہا تھا، ایک جملہ اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب درس ہے ایسے روایات میں اور ایسے واقعات میں اور ایسی چیزوں میں ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ امام نے پوچھا کہ تدری ایو شیء تفسیر فاطمہ، اگر یہ سوال ہمارے سامنے کر لیا جائے تو کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیں گے، جو بھی فی البدیہہ ذہن میں آ جائے، جو بھی سمجھ میں آ جائے، حتیٰ کم از کم اس میں فاعل ہی کہہ دیں گے کہ یہ ہے مطلب، وہ ہے مطلب۔ آپ دیکھیے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ دنیا کا سوال کریں ان کے پاس جواب ضرور ہوتا ہے، اور یہ ہر جگہ پر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ حتیٰ مصیبت یہ ہے کہ ہماری صنف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور شاید زیادہ موجود ہیں۔ آپ فیلڈ وہ نہیں ہے، فیلڈ کوئی اور ہے، تاریخ کا سوال ہے، آپ کا جو میدان ہے میدان فلسفے کا ہے، سوال تاریخ کا ہے، لیکن بالآخر ہم جواب تو ہم کو دینا ہی دینا ہے، کہ پروردگار عالم نے زبان عطا فرمائی ہے، منہ دیا ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ ہر موضوع پر وہ تخصص رکھتے ہیں، کوئی بھی سوال کیا جائے، کسی سے پوچھا جائے، فوراً کود کر کے خود جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایسا انسان سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں اٹھاتا، سوائے ذلت کے اس کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا، کہ اگر کم از کم کسی نے کچھ نہیں کہا تو جتنے افراد بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل جہاں پر اس طرح کا مجمع ہو، کم از کم ہمیں تو دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ عنوان ایک طالب علم عرض کر رہا ہوں کہ اگر سوال ہم سے کیا جا رہا ہے اور ہماری فیلڈ کا نہیں ہے تو صاف کہتے ہیں کہ سوال ہم سے مربوط نہیں، آپ فلاں سے پوچھیں۔ ایک جگہ پر آپ نے سنا ہے واقعہ، میں نے بھی سنا اپنے استاد سے، علامہ طباطبائی اللہ مقام اور امام خمینی سلام اللہ مقام دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ایک شخص نے سوال کیا، دونوں خاموش ہیں، نہ یہ جواب دے رہے ہیں نہ وہ جواب دے رہے ہیں۔ اب وہ سمجھ لیا کہ ایسے نہیں بولیں گے، اس نے مخاطب کیا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کا ادب اتنا ہے کہ وہ انہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، یہ انہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم خود ہی سب سے بزرگ ہیں۔ مثلا نہیں بول رہے، نہ یہ بول رہے نہ وہ بول رہے، تو اس نے سمجھ لیا وہ کس طرح نہیں بولیں گے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سوال مثلا فلسفے کا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ وہ سوال مثلا فقہ کا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ادب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ یقین رکھیں کہ جو انسان جتنا مؤدب ہوگا اتنی عزت لے کر کے زبان میں جیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ اس پروردگار کی صفت یہ ہے کہ یرفع المستضعفین ویضع المستکبرین، وہ تواضع کرنے والوں کو بلند کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کو زیر کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ پوچھتے ہیں امام کہ تدری ایو شیء تفسیر فاطمہ،
تجھے معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ سوال کرنے والا یوں ہی نہیں پوچھ رہا ہے، یا پھر یہ کہوں کہ امام کا اپنا اعجاز ہے، اعجازی کیفیت ہے جس نے روکا ہوا ہے، کہتا اخبرنی یا سیدی، دیکھ رہے ہیں آپ، اخبرنی یا سیدی۔ اگر ہمارا کوئی بزرگ موجود ہو تو ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اب آپ مجھ پر کاؤنٹر کوشچن کر سکتے ہیں کہ یہاں بزرگ موجود ہیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، بات صحیح ہے اور آپ کا سوال بھی صحیح ہے، زبان کیوں کھول رہا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، امتثال امر ہے، ورنہ تو مجھے حقیقت وہی ہے کہ زبان نہیں کھولنی چاہیے بزرگوں کے سامنے۔ لیکن بالآخر اخبرنی یا سیدی، اے میرے سید و سردار آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ۔ عجیب کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، میں صرف اسی ایک حدیث کی ذرا سے آپ کے سامنے گزارش کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں، چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ صرف 15 منٹ مسائل پڑھ دیں، مگر پڑھ دیں بالآخر، چونکہ وہ لوگ بھی سمجھ رہے پتہ نہیں کون سے ان کی مجلس آخری ہو، لہٰذا پڑھ ہی کے جائے جا رہے ہیں، تو ایک صلوات پڑھیں محمد فاطمہ زہرا جناب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، خالصانہ بلند صلوات پڑھیں۔ پروردگار تمام مریضان محبین محمد اور آل محمد کو شفا عطا فرما، اور آپ اپنی سب کی توفیقات کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، اس لیے لفظ فاطمہ ان کا نام رکھا گیا کہ فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، فُطِمَتْ ای قطعت، فُطِمَتْ ای منعت، یعنی سیدہ اس لیے لفظ ان کا نام فاطمہ ہے کہ ہر قسم کے شر سے دور ہے۔ عجیب ہے، ہر قسم کے شر سے دور ہے۔ اب اگر اس کی بحث کی جائے تو کافی طولانی بحث ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہر قسم کے شر سے جناب سیدہ دور ہے۔ آج شر فُطِمَتْ من شر نہیں ہے، فُطِمَتْ من الشر، یعنی جتنے قسم کا تصور کیا جا سکتا ہے شر میں، وہ ساری اقسام جناب سیدہ سے دور ہے۔ اور جب ہر طرح کے شر کو الگ کر دیا جائے تو ذات خیر محض بن جاتی ہے۔ ذات مبارک جناب سیدہ خیر محض قرار پائے گی، چونکہ ہر طرح کا شر دور ہے۔ اب شر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں، چاہے وہ عقائد میں شر ہو، چاہے وہ اخلاق میں شر ہو، چاہے وہ اعمال میں شر ہو، چاہے انفرادی زندگی میں شر ہو، چاہے اجتماعی زندگی میں شر ہو، وہ جس قسم کا بھی شر تصور کیا جا سکتا ہے اور متصور ہے، ہر طرح کے شر سے جناب سیدہ دور ہے، اور کسی طرح کا شر ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات خیر محض ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کی ذات خیر محض ہو۔ آپ آسانی سے کسی ایسے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے اور انگشت نمائی نہیں کر سکتے، انگشت نمائی لفظ سے نہیں کر سکتے کہ جو خیر محض ہو اتنی آسانی سے، چونکہ انسان اس دنیا میں خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم دن بھر میں کتنے مقامات پر خیر ہوتے ہیں، کتنے مقامات پہ شر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا جملہ ہمارا خیر ہے اور کون سا جملہ ہمارا شر ہے، کون سی نظر ہماری خیر ہے، کون سی نظر ہماری شر ہے، کون سا اقدام ہمارا خیر ہے، کون سا اقدام ہمارا شر ہے۔ بعض اوقات یہ اقدام کی جب بات آئی تو جملہ عرض کروں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے خدا نہ کرتا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو خیر نہ ہو، لیکن بعض اوقات اس سے زیادہ جو کیفیت ہمارے یہاں کو یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیر کریں مگر شر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس واقعے کا علم نہیں ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں، لہٰذا بعض اوقات خیر کی نیت سے انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے مگر شر کر دیتا ہے سماج کے اندر۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک دو نہیں کتنے ایسے افراد موجود ہیں کہ ابھی مثال دینے کے موقع پر نہیں ہوں کہ جہاں پر ممکن ہے کہ ان کی نیت خیر رہی ہو لیکن سماج میں شر بن کر کے سامنے آئے، اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور ہماری صرف میں موجود ہیں کہ جو شر بن کر کے سامنے آ رہے ہیں سماج کے اندر۔ اب نہیں معلوم ان کی نیت میں خیر ہے کہ نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ نے شاید اسی لیے کہا، جو انسان دعا کر رہا تھا اپنے مرنے کی، کہ یہ مت دعا کر بلکہ یہ دعا کر، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی۔
ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ کہ جب تک ہماری حیات میں خیر ہو، جب تک ہماری حیات ہمارے لیے خیر ہو۔ وَأَمِتْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اس وقت ہمیں موت دے دے جب موت ہمارے لیے خیر ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا ہے کہ ہم کو اس وقت تک دنیا میں باقی رکھ، چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم خیر پر چل رہے ہیں یا شر پر چل رہے ہیں۔ بعض اوقات نیت غلط ہوتی ہے، بعض اوقات نیت درست ہوتی ہے، لیکن اقدام غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی کہ احینی ما کانت الحیات خیرا لی، وَأَمِتْنِي، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، وَأَمِتْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، جب تک حیات ہمارے لیے خیر ہے ہم کو زندہ رکھ، جب موت ہمارے لیے خیر ہے تو ہمیں دنیا سے اٹھا دے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی حیات خیر ہوتی ہے، موت شر بن جاتی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کی حیات میں ممکن ہے شر ہو، موت میں خیر پیدا ہو جائے، لیکن آل محمد ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم جیو بھی تو خیر بن کر کے، مرو بھی تو خیر بن کر کے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الشَّرِّ، چونکہ سیدہ ہر قسم کے شر سے دور ہے، اور کسی طرح کا شر سیدہ کے یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا ہو۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ہمیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو طلاب ہیں مجھ سے فاضل لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سے اس سے تو غلط ہے، فاضل طلاب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے زبان کھولنا ایک مسئلہ رہتا، لیکن بالآخر چونکہ ممبر پہ ہوں لہذا دو چار جملے عرض کر رہا ہوں کہ شر یعنی جو چیز خیر نہ ہو، کوئی واضح ہے کہ جو چیز خیر نہ ہو بالآخر وہ شر ہے، یا تو خیر بین خیر و شر تو کچھ نہیں قرار پا رہا ہے، یا خیر کوئی چیز ہوگی یا شر کوئی چیز ہوگی۔ اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک خیر محض ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی سیدہ انجام دے گی وہ خیر ہوگا۔ توجہ کریں، اور ایک جملہ یہاں پر اور عرض کروں تاکہ میری بات تھوڑی سی اور وسیع ہو جائے کہ ان 14 میں اگر کسی ایک کے لیے بھی کوئی صفت کمال ثابت ہے تو سب کے لیے ثابت ہے۔ توجہ کریں، کوئی اگر ایک چیز بھی صفات کمال، خصوصی چیزوں کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں پر وہ صفات کمال میں کوئی فضیلت خصوصی آ رہی ہو، یا کسی جیسے مثلا لفظ امیر المومنین ہے کہ مولا کائنات کے لیے مخصوص ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ صفت کمال نہیں ہے مولا کائنات کے لیے، لیکن بالآخر جو صفت کمالیہ جو ان کی حقیقت سے جو چیزیں وابستہ ہیں، وہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے، کیونکہ دروازے کے پاس سب جاتا ہے۔ نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ اور صلوات پڑھیں محمد اور آل صفت جو ان کی ذات مبارک سے وابستہ ہے، جو صفت ان سے وابستہ ہے وہ ایک کے لیے ثابت ہو جائے سب کے لیے ثابت ہے۔ اگر یہ کہہ دیا گیا کہ فوتمت من الشر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے فوتمو من الشر، یعنی جناب سیدہ جس طرح سے شر سے دور ہے وہ کسی قسم کا شر جناب سیدہ کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب یہ چیز جناب سیدہ کے لیے ثابت ہو گئی تو سب کے لیے ثابت ہے۔ ہر امام خیر محض ہے، اگر جناب سیدہ خیر محض ہے تو ہر امام خیر محض ہے۔ اگر امام کی تعریف میں قرآن مجید کہتا ہے کہ امام یعنی ہادی نہیں، امام یعنی ہدایت، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو ہدایت کرتے ہیں، یعنی امام مساوی ہے ہدایت کے، یعنی اور اگر لفظوں کو اور واضح کروں تو امام یعنی ہدایت محض ہے، واضح،
جب امام ہدایت محض ہیں تو ان کے ہر اقدام میں ہدایت ہونی چاہیے. توجہ کریں. اور اسی طریقے سے جناب سیدہ کے ہر اقدام میں خیر ہونا چاہیے. اب یہ سخت ہے اس کو ثابت کرنا اور اس پر گفتگو کرنا, اور بہرحال یہاں سخت نہیں ہے, عوام میں بہت سخت ہے یہ مسئلہ. کہ آپ دیکھ لیں کہ امام اگر کسی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں تو بھی ہدایت کے لیے, اگر امام کسی کو دیکھ کر کے منہ پھیر لے تب بھی ہدایت کے لیے. یہ کتنا سخت مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پہلے باور کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور پھر اس کو سمجھا سکیں. سمجھانا بہت مشکل مسئلہ ہے. اگر کسی کو دیکھ کر کے منہ پھیر رہے ہیں تو ہدایت کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کسی کو اٹھا رہے ہیں اپنے پاس سے تو ہدایت کے لیے. چونکہ ان کے یہاں خدا نہ کردہ کوئی کینہ اور بغض اور انتقام اور اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی. ان کی رضا اور ان کا غضب بھی ہم جیسوں کی رضا اور غضب نہیں ہے. کبھی اگر وقت ہو اس پر گفتگو ہو کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ, اس کے معنی ان کی رضا اور ان کا غضب ہم جیسوں کا رضا اور غضب نہیں ہے کہ جہاں تبدیلی پیدا ہو یا تغیر پیدا ہو ذات کے اندر. یہ وہ ہے کہ جن کی رضا اور جن کا غضب پروردگار کی رضا اور غضب کی طرح ہے کہ جہاں ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہ ذات لا یتغیر ہے, وہاں کیفیات نہیں ہے جو کیفیات بدل رہی ہو کہ جب رضا کی منزل میں ہے تو ایک کیفیت میں ہے, جب غضب کی منزل میں گئے تو دوسری کیفیت میں نہیں. وہ جس حیثیت سے غضبناک ہے اسی حیثیت سے راضی ہے, بلکہ اس کے رضا کے معانی کچھ اور ہیں, اس کے غضب کے معانی کچھ اور ہیں. اسی طریقے سے ائمہ طاہرین یہ 14 انوار مقدس, ان کی رضا کا مطلب کچھ اور ہے, ان کے غضب کا مطلب کچھ اور ہے. جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ائمہ طاہرین کو اس حیثیت سے قیاس نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے تو ہیں کہ لا یقاس بلا احد, لیکن عملی میدان میں جب آئیں تب اندازہ ہوتا ہے ایک ایک صفت کو لے کر کے کہ کس طریقے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے کہ اگر یہ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ کسی بغض کا نتیجہ نہیں ہے, وہ کسی چیز کا رد عمل نہیں ہے, وہ کسی چیز کا عکس العمل نہیں ہے, بلکہ وہ یا تو ہدایت کے لیے ہے یا خیر کے لیے ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیونکہ ہمیں اسے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ ہماری طریقے سے کوئی بھی ان کا فعل ایسا نہیں ہے. اب میں نے اس کو عرض کیا ہے مثال کے طور پر, لیکن اب یہاں گزارش نہیں کروں گا چونکہ بات واضح ہے کہ آپ دیکھیں سکلت قوموں کا یاہو کس لیے ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں غصہ آ گیا تو جملہ کہہ دیا, امام حسین سلام اللہ علیہ نے اسی طریقے سے کہا ہے کہ اس نے, جو اکثر لوگ پڑھتے بھی اس چیز کو, اس نے لجام فرس حسینی کو تھام لیا, کہہ رہا میں جانے نہیں دوں گا. عجیب ہے, واقعا عجیب ہے. اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہر انسان کے اندر نہیں ہو سکتی کہ جہاں سارے بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے حتیٰ ابو الفضل العباس وہ کہتا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا آپ کو. اس کے لیے دل چاہیے تھا کم از کم. لیکن یہ شجاعت میں نہیں کہوں گا اس کو, یہ شجاعت کی افراطی کیفیت ہے کہ جس کو جناب انیس علی اللہ مقامہ نے خوب بیان کیا کہ بخدا فارس میدان تحور. جناب انیس اس کو شجاعت نہیں کہہ رہے, تحور کہہ رہے ہیں, جو افراطی کیفیت کا نام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. شجاعت وہ نہیں ہے جو افراطی کیفیت میں ہو. شجاعت اس گھرانے کے مقابلے میں شجاعت بھی ادب رکھتی ہے. شجاعت بھی ادب رکھتی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا اور ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیا گیا. یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے فلسفی میدان میں بڑی اہم پیسے ہیں. یہ ان کی صفت یہ ہے کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, یعنی فرح و حزن دونوں ان کا آزاد نہیں ہے, ہم سے وابستہ ہے. ہم سے وابستہ ہے تو ان کی شجاعت بھی آزاد نہیں ہے کہ جہاں جہاں تلوار نکالا اقدام کیا, جہاں جو زبان پہ آیا کہہ دیا, جس پر چاہے فتویٰ لگا دیا, جس پر چاہے کچھ کہہ دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ پابند ہے ہماری
جناب عباس سلام اللہ علیہ شجاع ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ولید نے ایک بات کہی تو سر قلم کر لے, بعد میں امام حسین کی طرف دیکھے نہیں, بلکہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ بعد میں جاتا ہے, امام کے چہرے پر ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. فارسی کی ترکیب کے کہ جناب عباس کو امام حسین کے لیے تلوار روک لے کے روکنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عباس تلوار کے اشارے پر نہیں چلتا, امام کی ابرو کے اشارے پر چلتا. یہ شجاعت ہے, وہ حر کی شجاعت نہیں ہے. لیکن جب امام حسین کی لجام فرس پر اس نے ہاتھ ڈالا, امام کو غصہ آ گیا اور آپ نے غیظ و غضب میں یہ کہا سکلت قوموں کا یا حر. یہ درست سطر کی تحلیل نہیں, یہ غیظ و غضب کی کیفیت اپنے مقام پر, لیکن سرکار سید الشہداء کی زبان پر جو جملہ آئے گا اسے ہدایت ہونی چاہیے. چونکہ یہ ہدایت محض ہے, لہٰذا ان کے یہاں کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. اب کیا ہے اس کے اندر ہدایت؟ اور آپ جانتے ہیں آسان ہے لفظ یہ کہ حر کو اگر کہیں سے ہدایت ملنا تھی تو وہ یہی چیز تھی. کیونکہ امام حسین تقریریں کر کے دیکھ چکے, امام حسین خطبے پڑھ کے دیکھ چکے, امام حسین دعائیں پڑھ کے دیکھ چکے, امام حسین نماز پڑھا کے دیکھ چکے حر کو. لیکن ابھی تک اس حر میں وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی کہ راستہ بدل دے. حر مؤدب ضرور ہے, میں روک رہا ہوں اس جگہ پر, حر مؤدب ضرور ہے. امام حسین نے حر سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو, اور ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, آپ نماز پڑھائیے, ہم سب اقتدا کریں گے. اتنا تو ادب ہے ان کے پاس کم از کم, دیکھ رہے ہیں آپ, اتنا ادب ہے. لیکن ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا کہ جہاں پر باطل کے خلاف اقدام کر سکے. ابھی یہ کاش وقت ہو اور اس پر انسان گفتگو کرے. ابھی اس منزل پر نہیں آیا کہ جہاں پر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ طاغوت کو چھوڑ کے آگے بڑھے. ابھی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی. اس کے لیے کیا چاہیے تھا؟ ایک ہدایت خاص چاہیے تھی حر کے لیے, ایک ہدایت خاص چاہیے تھی. ابھی جملہ میں عام طور سے مجمع میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کے سامنے یہ جملہ اشارتاً وہ بھی عرض کروں گا کہ ہدایت خاص چاہیے تھی حر کے لیے, اور سرکار سید الشہداء نے اس کا انتظام کیا. جب لجام فرس حسینی کو تھام لیا تو امام حسین نے کہا سکلت قوموں کا یا حر ما ترید. یہ جملہ حسین ابن علی کا عکس العمل انتقامی نہیں ہے. یہ جملہ امام حسین کا خدا نہ کرتا کسی بغض اور اس پر دلالت نہیں کر رہا جس طرح ہمیں غصہ آ گیا. نہیں, یہ جملہ سرکار سید الشہداء نے حر کی ہدایت کے لیے کہا ہے. اور حسین ابن علی جانتے ہیں کہ اگر حر ہدایت پائے گا تو اسی جگہ سے پائے گا. اور میں کیسے کہوں جو عزیزوں معاف کیجیے گا, ہمت نہیں پڑتی جملے پر. آپ ذرا سوچیں, ایک انسان کی ہدایت کے لیے امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں سے استفادہ کیا. کتنا سخت ہے اس مقام پر. سکلت قوموں کا یا حر, اگر حر پلٹ دیتا تو کیا ہوتا؟ آپ تو باعث تو آپ بنتے نا, چونکہ آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا. کیا ضرورت تھی اس موقع پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس طریقے سے پیش کرنے کے لیے کہ حر کی ماں کا تذکرہ کرے تاکہ وہ پلٹ کے امام حسین کی ماں کے لیے کچھ کہے؟ خوب نہ کہتے, یعنی کہنا ضروری ہے چونکہ حر اگر ہدایت پائے گا تو یہیں سے پائے گا. اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں فرزند رسول ایک شخص کی ہدایت کے لیے, اپنی آبرو نہیں. میں کیسے عرض کروں, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اسی جگہ سے حر ہدایت پا گیا. بہت سے جملے واضح نہیں کہہ سکتا میرا عزیزوں, نہیں ہمت پڑتی. اسی جگہ سے حر ہدایت پا گیا. اور پھر آپ میں نے نہیں دیکھا مقتل میں کہ اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہوئی ہو. تو حسین, اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا, میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا. کہہ رہا ہے برا لگا ہے حر کو, لیکن اپنے آپ کو روک لے گیا کیونکہ مسئلہ سیدہ کا ہے. مسئلہ سیدہ کا ہے, روک لیا اپنے آپ کو. وہ کہتا ہے لیکن کیا کروں, آپ کی ماں کا ذکر سوائے خیر میں, آپ کی ماں کا تذکرہ سوائے خیر کے نہیں کر سکتا.
میں لفظ خیر استعمال کرتا ہوں، میں صرف انہیں خیر سے ہی یاد کر سکتا ہوں۔ جیسے بات یہاں تک آئی، سرکار سید الشہداء نے سمجھ لیا کہ وہ ہدایت کا، چونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی سیدہ کا احترام کرے؟ 1000 کے لشکر کا سردار ہے وہ، 1000 کے لشکر کے سامنے اس نے اپنے آپ کو خورد ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن پلٹ کے جناب سیدہ کے لیے شان میں کوئی جسارت نہیں کی۔ کیسے ممکن ہے کہ جو ایسے موقع پر جناب سیدہ کے نام کی لاج رکھے، خدا اس کی ہدایت نہ کرے؟ اور شاید مجھے نہیں معلوم، شاید یہی وجہ تھی یا جو بھی وجہ رہی ہے، امام خود جانے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جب حر دنیا سے جانے لگے تو پھر حسین ابن علی نے کہا صدقت امک یا حر۔ کیوں تذکرہ ہوا جناب حر کا مجھے نہیں معلوم۔ پھر امام نے کہا کہ صدقت امک یا حر، اس سمت کا حر رہا، انت الحر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں کتنی سچی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا۔ یہ پھر ذکر کیوں کر رہے ہیں والدہ کا، حر کی ماں کا؟ عجب نہیں حسین، حر کے دل سے اس بات کو صاف کرنا چاہتے۔ اے حر تمہیں برا لگا تھا میں نے تمہاری ماں کا ذکر ایسے موقع پر کیا تھا، سکلت امک حر یا حر، لیکن اے حر ہم نے وہ تمہاری ہدایت کے لیے کیا تھا، دل پر لے کے نہ جانا۔ میں پھر تمہاری ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں، دل پر لے کے نہ جانا کہ تیری ماں کتنی سچی تھی، خوش ہو کے جاؤ حر کہ جس نے تمہارا نام حر رکھا۔ یعنی یہ وہ ذات تھی جو اسم با مسمہ بن گئی کہ جو مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وہ ذات ہے کہ جیسا اسم تھا ویسا اس نے کردار پیش کر دیا۔ اگر حر تھا تو نفس کی قیود سے بھی حر بن گیا، اور جناب سیدہ کا احترام کر کے چلا گیا۔ بس بات کو تمام کر رہا ہوں، سوچو عزیزو، جب ایک شخص اگر جناب سیدہ کا احترام کر لے تو اس کو ایسی ہدایت مل جائے تو اس کو کتنا ذلیل ہوگا جو جناب سیدہ کے خلاف اقدام کرتا۔ لیکن میں کیسے عرض کروں، میں کیسے آپ کے سامنے کو، میں نے حرم کی مجلس میں بھی سے کہا کئی مرتبہ کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اللہ مولائے کائنات کے صبر کی کیفیت کیا علی ابن ابی طالب کے صبر کی کیفیت کیا ہے، یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کتنا صابر ہے وہ علی ابن ابی طالب، کس قدر صبر ہے مولائے کائنات میں۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، احد کے میدان میں لڑنا آسان ہے، بدر کے میدان میں جنگ کرنا آسان ہے، خیبر کے میدان میں علی کے لیے در کو اکھاڑ لینا آسان تھا، خندق میں اندر کو عمر عبد کو مار دینا مولا کے لیے آسان تھا، لیکن علی 1-2 دن نہیں سالوں خالد ابن ولید کو اپنے سامنے دیکھیں گے، مغیرہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، قنفذ کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ کتنا سخت ہے علی ابن ابی طالب کے لیے ان مرمونوں کو دیکھنا جنہوں نے سیدہ پر جسارت کی۔ کتنا سخت ہے علی ابن ابی طالب کے لیے ان لوگوں کو دیکھنا، لیکن علی، اللہ نے صبر کا پہاڑ علی کہ جہاں مجبور کیا کہوں، لیکن مصلحت پروردگار، مصلحت دین یہ ہے کہ مولا صبر کریں، دیکھتے جاتے ہیں، صبر کرتے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے صبر کر رہے ہیں، جلتا ہوا دروازہ دیکھ کے بھی صبر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے بھی صبر کر رہے ہیں، حسن و حسین کی کیفیت کو محسوس کر کے بھی صبر کر رہے ہیں۔ جب علی کا دل بھر آتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتے تو رات کی تاریکی میں قبر سیدہ پر بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ عجب نہیں کہتے ہوئے سیدہ تم چلی گئی اور اب علی اکیلا ہو گیا۔
अजीजों, आज रोज़े शहादत है, आज शहादत का दिन है, इतना ही काफी है हमारे रोने के लिए। मौलाए कायनात घर में आए तो क्या देखा कि सैयदा घुटनों में सर डाले बैठी रो रही है। आकर के बराबर में बैठ गए, कुछ दिलासे के जुमले कहे, कुछ तसल्ली के जुमले कहे, तो कहती है अली मैं अपने लिए नहीं रो रही। वसीयत के उन्वान से एहतमाम किया, किस तरीके से जनाब सैयदा ने मौलाए कायनात के दिल का ख्याल रखा। सैयदा जानती हैं जब अली का दिल बाहर आएगा तो अली आखिर कहेंगे किससे? बच्चे छोटे हैं कह नहीं सकते, बच्चियां छोटी हैं कह नहीं सकते, कोई अली का हमराज नहीं बचा कि जिससे गुफ्तगू करे। क्योंकि पैगंबर ने कहा था ना सयन हद तो रुकनाक, ऐ अली अल करीब तुम्हारे दो रुकन मुनहदिम हो जाएंगे। जब पैगंबर गए तो कहा ये मेरा पहला रुकन मुनहदिम हो गया। जब जनाब सैयदा दुनिया से गई तो कहा आज मेरा दूसरा रुकन मुनहदिम हो गया। अब अली गुफ्तगू करे तो किससे करे? कोई हमराज अली न बचा, कोई अली की कैफियत को समझने वाला न बचा। जब इस कैफियत को सैयदा ने देखा तो मैं तारीख में तो इस तरह नहीं लिखा, लेकिन जो बात कह रहा हूं तवज्जो कीजिएगा। जनाब सैयदा वसीयत करती है, कहती है अली ला तंसानी बाद वफाती, अली मुझे भूल न जाइएगा, मेरी कब्र पर आइएगा, बैठ के कुरान पढ़िएगा। ये भूलने वाली गुफ्तगू नहीं है, बल्कि सैयदा कहना चाहती है ऐ अली जब दुनिया पे दिल भर जाए तो मेरे पास कब्र पर आइएगा, मैं आपका दर्द दिल सुनूंगी अली। दिल करेंगे मैं जानती हूँ, मेरे पास आइएगा। अरे यही तो वजह थी कि जब मौलाए कायनात घर आए हैं बच्चों के साथ और देखा सहने खानों में सो रही हैं, तो अली इब्ने अबी तालिब जनाजे के सामने खड़े हुए एक अजीब दर्द भरा जुमला मौला ने कह दिया। कहते हैं ऐ फातिमा अब तक जो मुसीबत पड़ती थी तुमसे कह करके दिल हल्का कर लेता था, तुमसे कह करके तसल्ली हासिल कर लेता था, लेकिन ऐसे ये बताओ अब अली अपने दिल का दर्द आज अली अकेला हो गया। मैं इस तमाम और इससे पढ़ा नहीं जा रहा। लो अजीजों, मौलाए कायनात ने वसीयत के मुताबिक इंतजार किया कि रात आ जाए, गुस्ल दे लिया, कफन पहना लिया, हुनूद कर लिया, जनाजा आमादा कर लिया, ला करके रखा, बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों आज भी याद है एक माँ की मोहब्बत का समा। अरे जिस घड़ी बहन से रोसत हुई खातून जना, सहन में रखा था ताबूत, अली थे गिरिया, रोके हसनैन सदा देते थे बोलो अम्मा। अरे ममता तड़पी तो दस्तूर कोहन टूट गए, सबके बच्चों की सदा बंदे कफन टूट। आखिरी जुमला में लिस्ट तमाम हो गई, बाकी इंशाअल्लाह हिम्मत रही तो रात में अर्ज करूंगा। आखिरी फिक्रा, बंदे कफन टूट गए, बच्चों को लिटा लिया, अब जनाजा उठाने की कैफियत है। हाय अली सैयदा जा रही है।
دنیا پر خاک ہے، لیکن ہائے ابھی علی کو بہت دن جینا ہے، ابھی بہت دن تحمل کرنا ہے۔ لو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، مجلس تمام ہو گئی، رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، کسی نے تک الباب کیا، میں باہر آیا، اب جو میں نے دیکھا بڑا شہزادہ حسن دیوار سے سر لگائے ہوئے کھڑا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو تجارت کریں گے نا، بڑا شہزادہ حسن دیوار سے سر لگائے رو رہا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں نے پوچھا مولا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہتے چچا حسن چلیے، چچا بازر چلیے، بابا نے بلایا ہے، اماں کو دفن کرنا ہے۔ لو عزیزو، چند لوگوں میں سیدہ